تراویح میں سستی ہرگز نہیں کرنی، اس لیے کہ اللہ رب العزت تراویح پر ہمیں بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 759، اور پھر صحیح مسلم میں باب بھی تراویح کے عنوان سے قائم کیا گیا، مثلا باب ترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح، اور اس باب کے تحت جو حدیث نقل کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے پورے یقین کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، ایمانا و احتسابا، پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ، تو اسے کیا ملتا ہے؟ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس لیے میرے بھائیوں ہم نے تراویح میں سستی نہیں کرنی۔ اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2036، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کل قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں روزہ بھی بندے کے حق میں سفارش کرے گا، قرآن بھی بندے کے حق میں سفارش کرے گا۔ سب سے پہلے روزہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر بندے کے حق میں سفارش کرے گا، ربی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، اے میرے رب میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوت پوری کرنے سے روکے رکھا، اے اللہ آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ پھر قرآن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، منعت النوم باللیل فشفعنی فی، قرآن دعویٰ پیش کرے گا رب العالمین میں نے اس تیرے بندے کو جب رات ہوتی تھی نیند سے روکے رکھا، رات کو یہ تراویح میں کھڑا ہو جاتا، قرآن سنتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، اے میرے رب آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما دیجیے۔ تو دو بڑے بڑے مدعی روزہ اور قرآن رب کی بارگاہ میں بندے کے حق میں سفارش کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا فیشفعان، اللہ رب العزت دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرما لیں گے اور اس کو سیدھا جنت میں بھیج دیں گے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے روز روزہ بھی ہمارے حق میں سفارش کرے، قرآن بھی ہمارے حق میں سفارش کرے، تو ہمیں روزے کا بھی اہتمام کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2212، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کلمہ پڑھ لوں، کلمہ پڑھنے کے بعد نمازیں بھی پڑھتا رہوں، زکوٰۃ بھی دیتا رہوں، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتا رہوں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول تراویح کا بھی اہتمام کروں، تو آپ میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، فرمایا من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، کہ جس شخص کو اس حالت میں موت آئی، جو شخص یہ کام کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، ایمان بھی لایا، ایمان لانے کے بعد نمازیں بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی دیتا رہا، رمضان مبارک کے روزے بھی رکھے اور ساتھ تراویح کا بھی اہتمام کیا، فرمایا کان من الصدیقین والشہداء، کل قیامت کے روز وہ صدیقین اور شہداء میں سے اٹھے گا۔ تو دیکھیے کتنا بڑا انعام۔ اس لیے ہمیں تراویح بھی پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث نمبر 2206، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راتیں تراویح پڑھائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھا کر فارغ ہوئے تو آدھی رات گزر چکی تھی، تو میرے
میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ باقی آدھی رات بھی اللہ کی عبادت میں گزار دوں، نوافل کا اہتمام کر لوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول لو نفلنا بقیت لیلتنا ہذی، اے اللہ کے رسول جو باقی آدھی رات بچی ہوئی ہے کیا میں نوافل نہ پڑھ لوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، توجہ کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من قام مع الامام حتی ینصرف، اے ابو ذر جو شخص پوری تراویح میں امام کے ساتھ شریک رہا، شروع سے لے کر آخر تک امام کے ساتھ پوری تراویح میں شریک رہے، اسے کیا ملتا ہے؟ فرمایا کتب لہ قیام لیلۃ، اللہ رب العزت اسے ساری رات نوافل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کی راتیں ساری رات ہماری عبادت میں گزرے، ساری رات ہمیں نوافل پڑھنے کا ثواب ملے، تو اس کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ شروع سے لے کر آخر تک امام کے ساتھ تراویح میں شریک رہنا ہوگا۔ تو دیکھیے تراویح کے اہتمام پر اللہ رب العزت ہمیں کتنے بڑے بڑے انعامات سے نواز رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے تراویح میں سستی